بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 77، آیت نمبر 62، سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر قلعے کے لیے جانا اور وہاں دوبارہ واپسی کا جو ذریعہ اور سبب ہے اس کا تذکرہ ہے۔ پہلی مرتبہ گئے اور ان کے اوپر دوبارہ آنے کے لیے یہ شرط لگائی گئی کہ بنیامین جو آپ کا بھائی ہے اس کو ساتھ لانا ہے۔ تو وقال سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے لانے کا سبب ذکر کیا ہے، یعنی مجیء اخوت یوسف ثانیاً، دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آنا اور اس آنے کا ذریعہ اور طریقہ کار۔ یہ تدبیر ہے اور یہ تدبیر بامر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ تمام جو حضرت یوسف علیہ السلام تدابیر بتا رہے ہیں اور امتحان اور مصائب حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اور ان کے زیادت ثواب اور مرتبہ کے لیے۔ وقال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لفتیان ہی، اپنے نوکروں سے، غلاموں سے جو وہاں خدمتگار تھے، نوجوان، اجالو بضاعتہم، رکھ دو ان کا سامان، یعنی ان کے وہ پیسے جو پونجی ساتھ لائے تھے، فی رحالہم، ان کے سامانوں کے اندر، اور ایسے خفیہ طریقے سے رکھ دیں کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ مقصد اس کا کیا ہوگا؟ لعلہم یعرفونہا، تاکہ یہ اپنے ان پیسوں کو پہچان لیں جب سامان کھولیں گے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھر کی طرف چلے جائیں۔ جب پیسے معلوم کر لیں گے اور پہچان لیں گے تو اس کا فائدہ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آئیں دوبارہ سامان حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں دو اصلی وجہ ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے 10 اقوال ذکر کی ہے، لیکن راجی اور اصل بات یہ ہے کہ جب دیکھا جائے گا کہ سامانوں کے اندر ان کے پیسے واپس کر دیے گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہے تو وہ کہیں گے یہ خزانے کی امانت ہے اور یہ تو حرام پیسے ہیں، کیونکہ سامان بھی دے دیا اور پیسے بھی واپس آ گئے، تو یہ دوسروں کی امانت ہے، تو امانت کے لیے دوبارہ اپنے بیٹوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجے گا۔ جب دوبارہ بھیجے گا تو بیٹے تو مطالبہ کریں گے کہ ہم سے پہلے سامان روک لیا گیا ہے، دوبارہ کہا کہ نہ آنا جب تک بنیامین کو نہ لاؤ، تو وہ بنیامین کا مطالبہ کریں گے، تو اس طریقے سے یہ بنیامین یہاں پر آ جائے گا۔ یا یہ مقصد ہے کہ لعلہم یرجعون، یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے پاس مزید پیسے نہیں ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو اگر یہ پیسے واپس نہ کیے جائیں تو پھر آنا مشکل ہوگا۔ جب یہ پیسے واپس ہو جائیں گے تو ان کے پاس پیسے بھی ہو جائیں گے، اور چونکہ ہے تو قحط ہے اور یہ راشن ختم ہو جائے گا تو یہ دوبارہ آئیں گے کہ ہمارے پاس پونجی اور سامان ہے، تو اس لیے واپس آ جائیں گے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس ہو گئے اپنے باپ کی طرف، قالو، کہنے لگے، یا ابانا، ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے ناپ روک لیا گیا، یعنی سامان۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ روک لیا گیا ہے، سامان تو ان کو دیا گیا تھا، لیکن فیصلہ ہو گیا دوبارہ یہ فیصلہ ہے کہ آپ کو سامان نہیں دیا جائے گا۔ منع کا معنی منع کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئندہ بغیر بنیامین کے آپ کو خرچہ اور آپ کو سامان نہیں دیا جائے گا، اس پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ معنی ہے منع منا الکیل فارسل معنا، پس بھیج ہمارے ساتھ اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم پورا خرچہ اور سامان لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں بنیامین تمہارے پاس نہیں بھیجتا ہوں تمہارے ساتھ،
یہ روکا نہیں ہے، البتہ یہ بات کہی ہے کہ میں تم پر اعتماد نہیں کرتا جیسے پہلے تم پر اعتماد کیا ہے۔ ہاں، اب اعتماد جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرتا ہوں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بس اللہ جو کرے گا وہ ہوگا۔ تو حال استفہام انکاری ہے۔ اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں اعتماد کرتا ہوں تم پر بنیامین کے بارے میں، اللہ کما امنتکم، مگر جس طرح میں نے اعتماد کیا تھا تم پر علی اخی، اس کے بھائی پر، من قبل، پہلے۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ کیا میں اعتماد کروں تم پر، مانا نہیں کرتا، اللہ کما امنتکم، جیسے کہ میں نے اعتماد کیا تھا تم پر علی اخی، اس کے بھائی پر، من قبل، مانا کہ تمہارے بھروسے پر نہیں چھوڑتا ہوں۔ پہلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹوں پر اعتماد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالہ نہ کیا تو اس میں پھر بڑی تکلیف ہوئی، اس لیے کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، اور وہ ارحم الراحمین، اللہ بہت بڑا مہربان ہے، زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کی حفاظت کرتا ہوں۔ ولما فتح، یہ گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر اللہ کے حوالے کی اور معاملہ اللہ کے حوالے کیا، اس لیے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری عزت اور جلال کی قسم کہ جب تو نے مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کیا تو میں تمہارے سب بیٹوں کو تمہیں واپس لاؤں گا اور تمہیں مصیبت سے بچاؤں گا، تو ایسا ہی ہوا۔ ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا، پایا انہوں نے، بضاعتهم، اپنے سامان کو، پیسوں کو، ردت الیہم، جو ان کی طرف واپس کر دیے گئے تھے۔ یہ گفتگو سامان کھولنے سے پہلے ہو گئی ابا جی کے ساتھ۔ جب دوبارہ سامان کھولے تو سامانوں کے اندر پیسے بھی پڑے ہوئے تھے بوجھوں کے اندر۔ قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، ما نبغی ہذہ بضاعتنا ردت الینا۔ یہ بغا یبغی دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، بمعنی ظلم اور زیادتی، بغاوت کرنے کے معنی میں۔ تو اس صورت میں ما نافیہ ہوگا، تو معنی یہ ہے کہ یا ابانا، اے ابا جان، ما نبغی، ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے زیادتی نہیں کی۔ معنی یہ ہے کہ یہ پیسے ہم نے سامان بھی لیا ہے اور پیسے ہم نے چوری کر کے اپنے سامانوں میں ڈال دیے، یہ تو مطلب یہ ہے کہ چوری ہو جائے گی، ہم نے چوری نہیں کی، ہم ظالم نہیں ہیں، بلکہ حاضی بضاعتنا، یہ ہمارے جو پیسے ہیں، ردت الینا، ہم کو واپس کیا گیا، ہم نے چوری کے طور پر نہیں لایا۔ اور اگر بغا یبغی بغین کا معنی طلب کے ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ یا ابانا ما نبغی، اے ابا جان، ما استفہامیہ ہوگا، معنی یہ کہ ہم کیا چاہیں اس بادشاہ سے مزید احسانات۔ ما استفہامیہ معنی ہم کیا طلب کریں کہ ہم کو یہ ہماری پونجی واپس کر دی گئی، یہ سامان، اور یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا احسان ہوا، اس سے مزید بادشاہ سے اور کیا احسان مطالبہ کریں گے، بہت کریم آدمی ہے، بہت احسان کرنے والا ہے، اس نے ہمارا سامان بھی دے دیا اور سامان کے ساتھ پیسے بھی دے دیا، ہم مزید کیا اس سے چاہیں گے۔ تیسرا معنی مانبغی کا معنی ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، تو مانبغی معنی ما نطلب منک، ہم تجھ سے مزید پیسے نہیں مانگتے، اور ہم اس لیے نہیں مانگتے کہ حاضی بضاعتنا ردت الینا، ہمارے یہ پیسے ہم کو واپس ہے، تو پیسے ہمارے پاس کافی ہے، صرف بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ لائیں گے، سامان لائیں گے۔ میارہ کہتے ہیں کہ تجارت اور محنت مزدوری کر کے گھر والوں کے لیے خرچہ لانا۔ مارا یمیرو میرتن کا معنی خرچ لانا گھر والوں کے لیے۔ ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا سامان ہم زیادہ لائیں گے، مزید لائیں گے، بڑھائیں گے، کیل بعیر، ایک اونٹ کا سامان جو کہ بنیامین کا ہے۔ ذالک کیل یسیر، ذالک کے دو معنی ہیں، یہ جو ہمارا موجودہ راشن اور سامان ہے، کیل یہ ناپ ہے، سامان ہے، یسیر قلیل، یہ بہت کم ہے، ختم ہو جائے گا، مزید پھر ہمیں سامان کی اور خرچے کی ضرورت ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ ذالک، یہ جو بنیامین کا ایک اونٹ کا جو سامان ہے، کیل یسیر، یہ تو کم خرچہ ہے،
اور اس کی وجہ سے ہمارے 10 بھائیوں کا سامان جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، تو اس کم کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے اس کو بھیجیے ہمارے ساتھ۔ قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بہرحال بھیجنا تو ضروری ہو گیا کہ پیسہ بھی ہے اور اس کے بغیر سامان دیا بھی نہیں جاتا، اور یہ جو خرچہ موجودہ ہے یہ کم بھی ہو جائے گا، اور قحط بھی ہے تو مشکلات ہے کہ انسان کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بطور توثیق یعنی مضبوط کرنے کے لیے، عہد کو پکا کرنے کے لیے ان سے قسم کا مطالبہ کیا کہ آپ مجھے قسم دے دیں اور میرے ساتھ پکا معاہدہ کریں۔ پہلی صورت میں یہ قسم نہیں لی تھی جب یوسف علیہ السلام کو یہ لے جا رہے تھے۔ قال کالان ارسلہ، میں ہرگز اس کو نہیں بھیجوں گا معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ تونی، یہاں تک کہ تم مجھے دے دو موثقاً پکا وعدہ من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی معنی اللہ کی طرف سے پکا وعدہ، معنی قسم کھاؤ گے کہ لتا تننی بھی، تم اس کو ضرور لے کر آؤ گے واپس بنیامین کو، الا ان یحاط بکم، ہاں ایک صورت یہ ہے کہ تم سب کو گھیر لیا گیا، ایسی صورت ہے کہ تم سب پر کوئی مصیبت آ پڑی اور سب اس میں ہلاک ہو گئے تو وہ تو الگ بات ہے، یا یہ ہے کہ تم سب کو پکڑا گیا اور تم آ نہ سکے تو پھر بھی بنیامین اکیلا کی آئے گا۔ ہاں ایسا نہ کرنا کہ تم سب آ جاؤ اور بنیامین تم سے غائب ہو جائے اور وہ گرفتار ہو جائے یا اس کو کوئی مسئلہ ہو، ایسی بات نہیں ہوگی۔ فلما آتوہ، جب انہوں نے دے دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو موثقہم، اپنا پکا وعدہ، قال اللہ، تو اللہ تعالی، قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پر ذمہ دار اللہ ہے، اللہ محافظ ہے، اللہ ذمہ دار ہے، میرے اور آپ کے درمیان میں اسی اعتماد پر، اسی قسم کے بھروسے پر، بھروسہ اللہ پر کرتا ہوں، اور تم سے اعتماد کے طور پر قسم لے لی ہے، اب وکیل ذمہ دار اللہ ہے، لے جاؤ۔